السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے ساجد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ساجد انسپائر۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ یہ کون سی شخصیت ہے جس کا نماز جنازہ پڑھنے کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت عمر فاروق روک رہے ہیں، اے اللہ کے نبی اس کا جنازہ مت پڑھیں؟ کیا نام ہے اس کا؟ کیا حقیقت تھی اس کی؟ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا۔ یہ قبیلہ خزرج جو کہ مدینہ میں آباد تھا، اس کا سردار تھا۔ غزوہ بدر کے قریب اس نے اسلام قبول کیا۔ بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر یہ اسلام کا اندر سے دشمن تھا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف تھا۔ 300 کے قریب اس کے قبیلے کے لوگ اس کی ہاں میں ہاں ملاتے تھے۔ غزوہ احد کا موقع ہوا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ٹکر کفار مکہ کے ساتھ تھی، جو 3000 کا لشکر لے کر احد پہاڑ کے قریب جمع ہو چکے تھے، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1000 صحابہ کا لشکر لے کر ان کے مقابلے کے لیے میدان میں اترے۔ تو یہ بدبخت جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا، اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کو اور آپ کو چھوڑ کر یہ چلا گیا۔ کہنے لگا کہ تم لڑو اور تمہارا خدا لڑے، ہم تو کافروں کے ساتھ یہ جنگ نہیں لڑے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوکہ دیا۔ اسی لیے قرآن نے اس کا نام منافقوں کا سردار رکھا ہے، اور اس کو منافقوں کا سردار کہہ کر پکارا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس منافق نے بہت مرتبہ دھوکہ دہی سے کام لیا، جو بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھے ہوئے تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے اوپر تہمت لگی تو اس نے پورے مدینے کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کو نشانہ بنایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کو ہر طرف سے ذلیل و خوار کرنے کی توبہ نعوذ باللہ اس نے کوشش کی۔ مدینے میں ایک مسجد تھی جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد زرار رکھا۔ اس مسجد میں بظاہر یہ مسلمانوں کا گروہ لے کر بیٹھتا اور اسلام اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف پراپوگنڈا کرتا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس مسجد کو گرا دیا، جس کا نام بعد میں مسجد زرار رکھا۔ یہ اس مسجد کو بنانے میں، اس کو آباد کرنے میں عبداللہ بن ابی جون سا ہے وہ پیش تھا۔ واقعہ اس وقت واضح ہوتا ہے کہ جب یہ تقریباً 7 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے، 9 ہجری میں اس کی وفات ہوتی ہے۔ اس کا بیٹا جس کا نام بھی عبداللہ تھا، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور فرماتا ہے، اے اللہ کے نبی میرے والد وفات پا گئے، ان کا نماز جنازہ آپ پڑھ دیں۔ تن پر پہنانے کے لیے کفن کا کپڑا نہیں تھا، ساتھ میں ریکویسٹ کی، اے اللہ کے نبی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کرتا مبارک دیجئے، میں نے اپنے باپ کو کفن پہنانا ہے۔ اتنی رحمت والی ذات جس کے خلاف اس نے ساری زندگی پراپوگنڈا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم کا تن کا کپڑا جو سا ہے اس کو کفن کے طور پر پیش کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس بات کی خبر ہوتی ہے تو آگے بڑھتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کرتے ہیں، اللہ کے نبی اس نے فلاں موقع پر آپ کو دھوکہ دیا، اسلام کا یہ دشمن بنا، یہ آپ کے خاندان کا دشمن بنا، میرے حبیب کا دشمن بنا، یہ صحابہ کا دشمن بنا، اس نے بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمانوں کو تکلیف دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ مت پڑھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اے عمر، مجھے جون سا ہے اللہ رب العزت نے استغفار کرنے کا یا نہ کرنے کا اختیار دیا ہے. اگر میں اس شخص کے لیے 70 مرتبہ بھی استغفار کروں، اس کے لیے دعا کروں، پھر بھی اس کی بخشش نہیں ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبداللہ بن ابی اس کا جنازہ خود پڑھا، اس کے لیے دعا بھی کی اور ساتھ فرما دیا کہ اگر 70 مرتبہ بھی اس کے لیے دعا کروں تو اس کے حق میں سفارش قبول نہیں ہو. یہ واقعہ گزرنا ہی تھا. تدفین ہوتی ہے تو سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 84 جو قرآن پاک کی 9ویں سورہ ہے، اس کی ایک آیت مبارکہ اسی کنٹیکسٹ میں جو سا ہے وہ اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے ان میں سے جو کوئی مر جائے کبھی اس کی نماز نہ پڑھیے. اللہ کے نبی کو خبردار کر دیا گیا کہ آج کے بعد اگر کوئی منافق اس دنیا سے چلا جائے تو اس کا جنازہ کبھی نہیں پڑھنا. ظاہری اسلام کو دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اس کا جنازہ پڑھایا. اس کا بیٹا کیونکہ عبداللہ تھا اور اللہ کے نبی کا پکا سچا صحابی تھا، دل و جان وارتا تھا، اس کی دلجوئی کے لیے اس کا نماز جنازہ پڑھا. جنازہ پڑھ لینے کے بعد جب اللہ کا حکم آ گیا تو پھر اس کے اوپر اللہ کے نبی نے اطاعت کی. عمر فاروق کی فراست کی تائید آسمان سے ہو گئی. یہ اسلام کا عدل ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رحمت کا دروازہ بند نہ کیا. جب اللہ کا حکم آ گیا تو اس کے اوپر پھر تابع رہے. عمر کی تصدیق اللہ نے خود قرآن سے کر دی. یہ واقعہ جہاں تک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت اور شفقت کا ہے، وہاں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فراست اور بصیرت کا ہے. اور اس سے بڑھ کر بظاہر اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اسلام کے اندر داخل ہو کر اور اسلام کو نقصان پہنچانے والوں کے لیے ان کے لیے یہ سبق بھی ہے. اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، ہو سکے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ صدقہ جاریہ سمجھتے ہوئے شیئر بھی کیجیے. اس کے ساتھ ہی مجھے ساجد انسپائر کو اجازت دیں. ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.